رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا ولو وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور اس وقت پہلا رکوع میں نے اس کا تلاوت کیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کے عقائد کی تردید ہے۔ اگرچہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں زیادہ تر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مشرکین بت پرستوں سے تھا، لیکن یہ بت پرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کے لیے بعض اوقات عیسائیوں یہودیوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور ان سے ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے تھے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک صحیح حقیقت سامنے آئے اور یہ بات واضح ہو کہ وہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس لیے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بعد کے کچھ انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ وہ زمانہ ہے جب کہ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس سے ہجرت کر کے وہ حبشہ میں جا کر مقیم ہوئے تھے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، لہذا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال معلوم ہو تاکہ وہ دوسروں کے عقائد سے متاثر نہ ہو سکے۔ لہذا اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ابتدا اس کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں حروف مقطعات جو مختلف صورتوں میں آئے ہیں، یہاں سب سے زیادہ حروف کا سلسلہ ہے قاف ہا یا عین صاد، جس کی حقیقت اور اصل معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت کئی صورتوں کے شروع میں کی جا چکی ہے۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک واقعے سے، اور فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی ھذا ذکر، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ وہ تذکرہ کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیہ،
یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا تھا. اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں گزری ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی تھی. حضرت مریم کے لیے ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے کوئی اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اتفاق سے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی. تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور وہاں ان کی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جس کو قرآن کریم نے محراب سے تعبیر فرمایا. وہاں وہ عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں آیا کرتے تھے. تو ان کو عجیب صورتحال یہ معلوم ہوتی تھی کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے، جن پھلوں کا موسم نہیں تھا، جو اس موسم میں نہیں آیا کرتے تھے، وہ حضرت مریم کے پاس رکھے ہوتے تھے اور وہ ان کو کھا رہی ہوتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس کیسے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بطور معجزہ مجھے یہاں اس محراب میں وہ پھل عطا فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو اس موسم میں دستیاب نہیں ہوتے. جواب جب انہوں نے یہ دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور کچھ دینی مقاصد کی خاطر جن کا بیان آگے آ رہا ہے، ان کی خواہش تھی کہ میرا کوئی لڑکا پیدا ہو. تو جب مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل مجھے اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کا واقعہ ہے یہ. تو اس کو بڑی پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، آہستگی سے پکارا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ذکر نہیں کیا کہ دعا کی انہوں نے، بلکہ اس دعا کے انداز کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ انداز بڑا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ انہوں نے چپ کے پکارا، آہستگی سے پکارا، بلند آواز سے نہیں. تو ایک طرف تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا میں افضل یہی ہے کہ وہ آہستہ آواز سے کی جائے. حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے خیر الدعاء خفی، کہ سب سے اچھی دعا وہ ہے جو آہستگی سے مانگی جائے. بلند آواز سے مانگنا اگر معمولی بلند آواز ہے تو جائز تو ہے، اور اگر بہت زیادہ بلند آواز ہے تو وہ مکروہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو غائب ہو یا معاذ اللہ بحری ہو کہ تمہیں بہت زور سے بولنا پڑے. تو غیر معمولی طور پر زور کی آواز تو ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر معمولی زور سے مانگے جائے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی آہستگی سے باری تعالیٰ کو پکارے. اب یہاں جس انداز سے قرآن کریم نے جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم کسی دوسری زبان میں اس کی کیفیات کو منتقل نہیں کر سکتا. نادا ربہ نداء خفیہ، پکارا اپنے پروردگار کو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کو پکارا، لیکن
اپنے پروردگار کو پکارا، یعنی یہ بات ذہن میں مستحضر کر کے پکارا کہ میں ایسی ذات کو پکار رہا ہوں جو میری پرورش کرتی ہے اور جو میری تربیت فرماتی ہے، میری ساری زندگی اس کی تربیت کا نتیجہ ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا میں یا رب کہہ کر پکارنا یا اے پروردگار کہہ کر پکارنا زیادہ افضل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہ پروردگار کی جو صفت تربیت ہے، اس کی جو پرورش کی صفت ہے، جو سارے کائنات کی وہ تربیت فرماتی ہے، اس کا واسطہ دے کر پکارا جائے تو یہ واسطہ بڑا محبوب واسطہ ہے۔ تو نادا ربہ، اپنے پروردگار کو پکارا، نداءً خفیہ، آہستہ آواز سے کہہ لو، چپ کے کہہ لو، اس کی کیفیت کو کسی اور لفظ میں تعبیر کرنا مشکل ہے۔ کہ ایک طرف نظر آ رہا ہے آنکھوں سے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، کون دے رہا ہے؟ میرا پروردگار دے رہا ہے۔ تو جب بے موسم کے پھل دے رہا ہے تو میں اگر اس سے مانگوں کہ مجھے بھی بے موسم بیٹا دے دیجئے، بڑھاپے دے دیجئے، تو یہ کچھ اس کی پروردگاری کی شان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا فرما دے۔ نادا ربہ نداءً خفیہ۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر زور سے پکارتے دوسروں کے سامنے تو دوسرے کہتے یہ بیوقوف آدمی اس بڑھاپے کے اندر بیٹے کی تمنا کر رہا ہے، تو دوسروں سے مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے پروردگار سے کام ہے، لہذا آہستگی سے میں اسی کو پکاروں گا۔ نادا ربہ نداءً خفیہ قالا، اور یہ جو دعا مانگی اس میں کیا کہا، یعنی وہ بات حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی، جبھی تو اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس انداز میں دعا مانگی۔ الرب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں۔ انسان کے جسم میں سب سے سخت چیز جو ہوتی ہے وہ ہڈی ہوتی ہے۔ ہڈی اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کے جسم میں پیدا فرمائی ہے کہ آنے والی چوٹوں کو برداشت کر سکے، آنے والے صدمات کو برداشت کر سکے، اس لیے اس کو ٹھوس بنایا ہے، سخت بنایا ہے۔ لیکن جب انسان بڑھاپے کے آخری حصے تک پہنچتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو اس کے معنی ہے کہ پورا جسم کمزور ہو گیا۔ تو ہڈی کا لفظ پا وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سارے سر پر سفیدی چھا گئی ہے، اور اس کو لفظ استعمال کیا بھڑک اٹھا ہے، جیسے ایک آگ بھڑک جاتی ہے، جیسے شعلہ بھڑک جاتا ہے، اس طرح میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور سفیدی کی وجہ سے میرا سر سفیدی سے بھڑک رہا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، یعنی پہلے تو اندرونی حالت کا ذکر کیا۔ اندرونی حالت یہ ہے کہ ہڈیاں تک گل گئی ہیں، ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں، اور اس کے پھر ظاہری حالت کو ذکر کیا کہ ظاہری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں اور میرا سر اس سے بھڑک اٹھتا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو دعا کے جو آداب ہیں اس میں ایک ادب یہ ہے کہ پہلے تو آدمی اپنی خستہ حالی کا ذکر کرے، میں خستہ حال ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ساری زندگی
انسان کے اوپر رہے ہیں ان کا بھی ذکر کرے کہ آپ ایسے رحیم و کریم ہیں، آپ نے مجھے 1000 نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن اس وقت ایک حاجت درپیش ہے، میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اسی لیے مسنون طریقہ دعا کا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں پر جو انسان پر مبذول ہیں۔ کیوں؟ اگر ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرے گا اور صرف اپنی حاجت مانگے گا اور صرف اپنی خستہ حالی کا تذکرہ کرے گا تو اس میں احتمال ہے ناشکری کا۔ جس وقت کوئی شخص کسی حاجت میں مبتلا ہوتا ہے تو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کے اوپر مبذول ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو بیماری لاحق ہے، بخار ہو گیا اس کو، تو بے شک بخار ہے، لیکن اسی وقت میں آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، زبان صحیح بول رہی ہے، کان صحیح کام کر رہے ہیں، گردے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، بے شمار نعمتیں عین اس وقت بھی مبذول ہوتی ہیں۔ اب اگر آدمی ان ساری نعمتوں کو تو بھلا بیٹھے اور تکلیف کو لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے یہ تکلیف لاحق ہے، اپنی خستہ حالی کا ذکر کرے، تو اس میں ایک ناشکری کا پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے اس میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرو ان نعمتوں پر جو تم پر عین اس وقت بھی مبذول ہیں جب تم حاجت مند ہو، تو پہلے حمد کرو۔ تو یہاں یہ حمد کی کہ پروردگار میں کبھی آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، آپ کی نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، البتہ میری خستہ حالی اس وقت یہ ہے، اور خستہ حالی کی وجہ سے میں اولاد کا خواہش مند ہوں، بیٹے کا خواہش مند ہوں۔ کیوں خواہش مند ہوں اس کو آگے بتائیں، انی خفت الموالی من ورائی، کہ مجھے اپنے بعد اپنے چچزاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، میری اولاد تو کوئی ہے نہیں، اور آپ نے مجھے دین کی دعوت اور دین کے نشر و اشاعت کے مشن پر بھیجا ہوا ہے، تو میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو اگر میری کوئی اولاد نہ ہوئی تو میرے چچزاد بھائی جو ہیں وہ یہ منصب سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ دین کی اس طرح خدمت کر سکیں یا اس طرح نشر و اشاعت کر سکیں جیسی ہونی چاہیے۔ لہذا مجھے ایک بیٹا اس لیے درکار ہے کہ میرے بعد وہ میرے کام کو آگے بڑھا سکے۔ تو فرمائے انی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے بعد، اپنے پیچھے، لفظ یہ ہے اپنے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد مجھے اندیشہ لگا ہوا ہے اپنے چچزاد بھائیوں کا۔ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس وقت وہ اپنی جوانی میں تھی اس وقت بھی بچہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی، تو ایک طرف تو اس میں صلاحیت نہیں ہے، بانجھ ہے، اور دوسری طرف میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو دونوں معنی بنے ہوئے ہیں اولاد ہونے کے راستے میں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے، خاص اپنے پاس سے عطا فرما دیجئے۔ یعنی ظاہری اسباب تو کوئی نظر آ نہیں رہے، بلکہ اس کے خلاف حالات موجود ہیں، بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اپنے پاس، خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں ان کا بھی وارث ہو۔ یہاں خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں وراثت سے مراد جو مالی وراثت ہے وہ نہیں ہے، مالی وراثت انبیاء کرام کی ہوتی ہی نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انبیاء کرام نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، یعنی مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ، جو کچھ بھی ہم مال چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے اللہ کے لیے. تو انبیاء کرام کے معاملے میں وراثت جاری نہیں ہوتی. بعض اوقات اس سے غلط استدلال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو حضرت صدیق اکبر وغیرہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کہتے ہیں یہاں تو یری سنی آ رہا ہے کہ حضرت زکریا فرما رہے ہیں کہ وہ میرا وارث بنے، لیکن یہ دیکھتے کہ آگے کہہ رہے ہیں وارث من آل یعقوب، کہ وہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو. آل یعقوب کا مالی وارث ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا، کیونکہ وہ وارث جو بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہی موالی تھے، یعنی وہی چچا بھائی تھے جن سے ان کو اندیشہ لگا ہوا تھا. لہذا وراثت سے مراد یہاں پر مال کی وراثت نہیں ہے، بلکہ وراثت ہے اس دینی مشن کی جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو وہ میرا وارث بنے، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اگر عالم ہے یا بزرگ ہے تو اس کی اصل میراث اس کا مال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل وراثت یہ ہے کہ مال کے بجائے اس کی اولاد اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی اعلیٰ صفات کو حاصل کرنے کی کوشش ہے. اصل میراث یہ ہے. اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو ایسا بنا دیجئے جو پسندیدہ ہو. کس کا پسندیدہ ہو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، تو اس کے معنی ایک تو زیادہ ظاہری معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ہو، ایسا شخص ہو کہ جو جسے آپ پسند کرتے ہوں اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے. اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں میں پسندیدہ ہو، اور شاید اشارہ اس طرف بھی ہو کہ جب موالی موجود ہیں، یعنی چچا بھائی موجود ہیں جو اس میراث کے حامل بننا چاہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. لہذا اس کے اندر ایک محبوبیت پیدا فرما دیجیے. محبوبیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ پسندیدہ ہوں گے اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ جھگڑا کرنے پر قادر نہیں ہوگا. یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے پوری درخواست اول سے آخر تک نقل فرمائی کہ کس انداز سے میرے بندے نے مانگا تھا، میرے نبی نے مانگا تھا. چپ کے مانگا تھا، اپنی خاصہ حالت بیان کر کے مانگا تھا، میری انعامات کا تذکرہ کر کے مانگا تھا، اپنی ضرورت بیان کر کے مانگا تھا، اور مانگنے میں یہ فرما دیا تھا کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ میری وراثت اس دن وراثت علم و عمل اس کو ملے اور وہ پسندیدہ بھی ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کی درخواست بیان فرما دی. اب خود سے نہیں کہا کہ ہم نے کیا، ہم نے کہا، خود ہی فرما دیا یا زکریا، یعنی ہم نے آواز دی کہ یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی کہ اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. انا نبشر، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات حذف کر دی کہ ان کی دعا ہم نے قبول کی، قبول کرنے کے بعد ہم نے ان کو پکارا، بلکہ پکار براہ راست کہ اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے کسی اور کو اس کا ہم نام نہیں بنایا. یعنی یہ نام
اس سے پہلے کسی اور نے نہیں رکھا، نہ کسی اور نے رکھا ہے. تو یہ عجیب خصوصیت اور امتیاز حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دی، نام بھی خود ہی تجویز فرما دیا. نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز فرما دیا، یحییٰ. اب یحییٰ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں زندہ، جو زندہ رہے، زندہ رہنے والا ایک طرح سے کہہ لو. تو وہ نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرما دیا، اور اس نام میں غالباً یہ نقطہ ہے واللہ سبحانہ و عالم کہ ہم نے اس کو براہ راست حیات دے دی، اس حالت میں جب کہ حیات کے موانع موجود تھے. بی بی بانجھ تھی، شوہر بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، تو ہم نے حیات اس کو چونکہ دی، لہذا اس کا نام یحییٰ. اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا تھا، اور کسی اور کا نام یحییٰ نہیں تھا. اس کے ظاہری معنی یہ ہے. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ سمیع کا لفظی معنی تو اگرچہ ہم نام کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو کوئی اخلاق اور صفات میں بھی دوسرے کے مشابہ ہو اس کو بھی سمیع کہہ دیا جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ اخلاق و عادات میں ہم نے اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا تھا. وہ بات بھی اپنی جگہ اس لیے درست ہے کہ جو صفات ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جیسے کہ آگے آنے والا ہے، تو وہ صفات کسی اور میں دنیا میں نہیں ہوئی. تھوڑی سی تفصیل آگے آنے والی ہے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا تھا. قالا، جب یہ خوشخبری مل گئی تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی انا یکون لہ غلام یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. کیا پروردگار، اے میرے پروردگار، میں یہاں لڑکا کیسی طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے. خود ہی مانگا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عطا فرمائیں گے تو یا اللہ کیسے ہوگا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو موضوع القرآن کے مصنف ہیں، وہ بعض اوقات ایک جملے میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. تو اس آیت کے اوپر، یعنی ان کے اس سوال کے اوپر لکھا کہ جب مانگا تھا تب تعجب نہ کیا، جب کہا کہ دیں گے تب تعجب کیا. جب مانگا تھا تو تعجب نہ کیا، اور جب کہا کہ دیں گے تو تعجب کیا. تو یہ در حقیقت ایک بندگی کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہوگا یہ، لیکن یا اللہ کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے ہوگا کیسے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، اور یا میں کوئی دوسرا نکاح کروں گا جوان ہو کر، اس سے بھی اچھا پیدا ہوگا، کیا شکل ہوگی. تو یہ مانگنے کے بعد پھر پوچھنا معاذ اللہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ آپ نے کہہ تو دیا ہے، مجھے پتہ نہیں کس طرح ہوگا، آپ بھی بتائیں گے. انا یکون غلام ولم یسن وقد کانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوں جو انتہائی مقام ہے جس میں آدمی کا بدن سوکھ جاتا ہے. عتیہ کا لفظ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی انتہا کو پہنچ جانا، کسی برائی کے انتہا کو پہنچ جانا. تو جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کذالک، بس ایک ہی بات، ایک لفظ. باری تعالیٰ نے فرمایا کذالک،
یہ فرشتے کے ذریعے کہلوایا. ایسے ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ یہ معنی بھی ہے کہ تم تعجب کرو یا نہ کرو، ہوگا یہی. اور یہ معنی بھی ہے کہ تم اسی حالت میں رہو گے، تمہیں پر جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی، تمہاری بیوی کا بانجھ پن دور نہیں ہوگا، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے بیٹا. قال ربک هو الحی حی. اب فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہوگا، اور تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا کہ ہوا علی حی، یہ کام تمہارے لیے بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اور ذرا غور کرو کہ میں نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. کچھ بھی نہیں تھے کہ کیا معنی؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا. تو اس وقت تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا تم کو. عدم سے جب وجود میں لایا ہے، جو لائی ہے جو ذات، وہ اگر تمہارے ذریعے ایک بچہ پیدا کر دے تو اس میں کیا استحالہ ہے. قال رب اجعل لی آیہ. تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے. مانا یہ کہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہوگا، تو جب حمل قرار پائے تو اس وقت کی کوئی نشانی مجھے پتہ چل جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے. کیوں پتہ چل جائے؟ تاکہ میں مزید شکر میں مشغول ہوں، آپ کی نعمت کا مزید شکر کروں. تو اگر مجھے پتہ چل جائے گا، کوئی نشانی ایسی مل جائے جس سے پتہ چلے کہ حمل قرار پا گیا ہے، تو میں آپ کی شکر گزاری میں اور زیادہ محنت کروں گا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. تو باری تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہلوایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. یعنی بولنے پر قدرت نہیں رہے گی، بولنے پر قدرت اچانک بند ہو جائے گی. اور یہ بولنے پر قدرت نہ رہنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ تم صحت مند ہوگے پھر بھی تم بات کرنے پر قادر نہ رہو گے. 3 دن 3 رات ایسا ہوگا. سورہ آل عمران میں 3 ایام آیا ہے، یہاں 3 لیالین آیا ہے. تو جس کے معنی یہ کہ پورے 3 دن 3 رات تم بولنے پر قادر نہیں ہوگے. کچھ بولنا بھی چاہو گے تو بول نہیں سکو گے. فخرج علی قومی من المحراب. جب وہ وقت آ گیا، یعنی حمل قرار پایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام سے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی اور بولنے پر قادر نہیں ہوئے، تو اپنے محراب سے یعنی اپنی عبادت گاہ سے اپنے لوگوں کے پاس باہر نکلے. فأوحى الیہم، اور ان کی طرف اشارہ کیا. اوحا میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وحی کے لفظ معنی اشارے کے ہوتے ہیں. تو قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ اشارے کے معنی میں آیا ہے، یہاں پر بھی اشارے کے معنی میں، کہ جو لوگ مجمع تھے ان کے سامنے اشارہ کیا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح کرتے رہو صبح و شام، اللہ کی تسبیح کرتے رہو. کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معمول تھا کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کو تسبیحات کی تلقین فرماتے تھے اور وہ لوگ ذکر میں مشغول ہوتے تھے. اب جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی، تو بہرحال مجمع تو آیا اپنے وقت پر. تو ان کو یہ تعلیم اشارے سے دی کہ تم اپنا کام کرتے رہو، جس طرح پہلے تسبیح کرتے تھے تو صبح شام تسبیح کرتے رہو، اور اب اور زیادہ تسبیح کرو تاکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس پر اس کا شکر ادا ہو سکے. اب پھر قرآن نے آگے بات حذف کر دی
یہ اشارہ بھی کر دیا، پتہ بھی چل گیا کہ حمل قرار پا گیا ہے، تو خود نتیجہ نکال لو کہ بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہو کر بڑا بھی ہو گیا۔ جب بڑا ہو گیا تو اب چونکہ وہ خود پیغمبر ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست خطاب کیا، یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ کتاب سے مراد ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور سارے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب اسی تورات کے پیروکار تھے۔ لہذا جو کوئی نبی آتا تھا وہ تورات ہی کے احکام کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا تھا اور اسی پر عمل کرتا اور کرواتا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتاب کو قوت سے پکڑو۔ کیا معنی؟ کہ قوت سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کرو اور کوئی چیز تمہیں اس سے ہٹا نہ سکے۔ جب آدمی قوت سے پکڑتا ہے تو دوسرا اس کو چھین نہیں سکتا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ کتاب پر عمل کرنے کے لیے کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کو کی پرواہ کیے بغیر قوت کے ساتھ پکڑو، کہ اس کے بغیر کہ اس کو تمہارے ہاتھ سے وہ چھوٹے نہیں اور اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ کتاب تو ہم نے بھی قرآن کریم اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اور ظاہری طور پر ہم نے پکڑا ہوا بھی ہے ہاتھ میں، لیکن قوت سے پکڑا نہیں ہے۔ اگر قوت سے پکڑا ہوتا تو قرآن کریم کی کوئی ادنا مخالفت ہم سے سرزد نہ ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو بھی، اللہ کی کتاب کو قوت سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حکم پر بے چون و چرا انسان عمل درآمد کرے۔ اور پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک بات جو پہلے فرمائی وہ ہے آتیناہ الحکم صبیہ، کہ ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ بچپن میں عام طور سے کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں بے پرواہی کی زندگی انسان بسر کرتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت ان کے قلب پر وارد فرمائی تھی، جس کو یہاں حکم سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی دانائی کی بات ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں کسی نے ان کو کھیلنے کی دعوت دی تو کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ فرمایا، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ تو بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرما دی تھیں، اور یہ بتایا کہ یہ امتیاز ہے ان کا۔ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں بھی ان کو ان کے قلب پر اللہ تعالی حکمت اور دانائی کی باتیں ڈالتا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، یہ عجیب جملہ فرما دیا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ حنانا من لدنا وزکا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی عطا کی۔ اب حنان کا ترجمہ ہم نے یہاں نرم دلی کر دیا، بعض نے محبت کر دیا، لیکن کسی بھی لفظ سے اس کے صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ حنان کا ترجمہ محبت سے بھی کیا جاتا ہے، لطف و کرم سے بھی کیا جاتا ہے، اشتیاق سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک کیفیت ہے جو کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہوتی۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ کہ کسی کو دوسرے سے اتنی محبت ہو کہ وہ محبت
اس کے دل میں اس طرح سما جائے کہ ہر وقت اس سے ملنے کا اشتیاق اور شوق اس کے دل میں بھڑکا ہوا ہو. وہ ہے حنان. عربی زبان میں جو اونٹنی ہوتی تھی وہ بڑی محبوب ہوتی تھی اس کے اپنے مالک کو, اور مالک اپنی اونٹنی اس کی اونٹنی اس کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتی تھی. اگر اونٹنی کسی جگہ دور چلی جائے مالک سے تو وہ روتی تھی, اپنے مالک کو یاد کر کے روتی تھی. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حنت الناقۃ الی اہلہا, کہ وہ اونٹنی اپنے مالک کو یاد کر کے رو رہی ہے. حنین اس کو کہا جاتا تھا, اس کی اس آواز کو, جو اپنے مالک کو یاد کر کے اونٹنی روتی تھی اور اس کے دل بھڑک رہا ہوتا تھا اپنے مالک کی یاد میں, اس کو حنین کہتے تھے اور اس کو حنان کہتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے, یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف شوق تھا ان کو. حنانا من لدنا, یعنی ان کے دل میں میری محبت کی آگ سلگ رہی تھی, اور یہ آگ ہم نہیں سلگائی تھی. من لدنا, میری ان کے دل میں میری محبت اور میری طرف شوق کی آگ سلگی ہوئی تھی, جس کو آپ سود و گداز سے تعبیر کر لو, محبت اور عشق کی آگ سے تعبیر کر لو. اس کی خی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. یعنی ایک لمحہ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کہ انسان کے سینے میں جیسے آگ بھڑکی ہوئی ہوتی ہے اس طرح وہ محبت بھڑکی ہوئی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سجدہ کرتے تھے لمبا, تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوتی, ہانڈی کے پکنے کی جو آواز ہوتی. یہ کاہے کی آواز تھی؟ یہ اس محبت کی انتہا کی آواز تھی جو دل میں آگ بھڑکائے ہوئے تھی, عشق کی آگ. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت اللہ نے خاص طور پر ذکر کی ہے کہ ان کو ہم نے اپنی طرف سے ان کو یہ حنان کی کیفیت عطا فرمائی تھی کہ ان سے ان کے دل میں ہماری محبت کی آگ بھڑکی ہوئی تھی. سوز و گداز کے پیکر تھے. یہ وجہ ہے کہ بچپن میں بھی کھیلنے سے انکار کر دیا کہ کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا ہوا. اور ان کی جو زندگی کے حالات مختلف روایات میں آئے ہیں تو بہت کم کھاتے تھے, شہد اور کوئی ایک سبزی, بس اس پر گزارا تھا. اور ساری زندگی وہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ لم یہم بمعصیت قط, کبھی کسی معصیت کا کسی گناہ کا واہمہ بھی دل پہ نہیں گزرا. تو یہ حنان من لدنا, قرآن ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایسی محبت عطا فرما دی تھی جو ان کے سر و رگ و پے میں سما گئی تھی. وزکاہ, اور پاکیزگی. پاکیزگی اس درجے کی کہ کسی گناہ کا کبھی واہمہ بھی پیدا نہیں ہوا, اور ساری زندگی درویشی کی زندگی گزاری. درویشی کی زندگی گزاری کہ جس میں دنیا سے کوئی رغبت, دنیا کی طرف کوئی شوق نہیں. شوق ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے پیغام کا ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے. وَكَانَ تَقِيًّا, اور ہم نے یہ صفتیں پیدا کر دی تھیں کہ ان کے دل میں ہم نے اپنی محبت کی آگ بھر دی تھی, اور
ان کے اندر پاکیزگی پیدا کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ صحیح معنی میں تقی تھے، یعنی متقی تھے، تقوی کی صفت کے حامل تھے. وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کی محبت میں محو ہو گئے تو حقوق بھول جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دن رات نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور جو حقوق والدین کے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں. تو قرآن نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ باوجود اس عظیم پاکیزگی کے، عظیم تقوی کے، ان کو حقوق کا اتنا لحاظ تھا کہ بیوی بچے تو تھے ہی نہیں، نہ ان کی خواہش تھی، لیکن والدین تھے تو اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش تھے نہ نافرمان. جبار نہیں تھے. جبار نہ ہونے کے معنی یہ کہ لوگوں پر غصہ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ تند خوئی سے پیش آنے والے. اور عصیہ کے معنی یہ کہ جو اپنے بڑے ہیں ان کے حکم کی نافرمانی کرنے والے. تو معلوم ہوا کہ جبار ہونا یعنی متکبرانہ انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بری صفت ہے. تو نہ وہ جبار تھے اور نہ نافرمان تھے. چونکہ ہم نے ان کو ایسے اوصاف سے آراستہ کیا تھا، تو اب فرماتے ہیں باری تعالیٰ ان کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ. اللہ اکبر. سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مریں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کر کے پیدا کیا جائے گا میدان حشر میں. یہ تینوں اوقات جو ذکر فرمائے، یہ انسان کی زندگی میں بالکل ایک نئے انقلاب کے وقت ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہی اس کی کائنات تھی، اور اسی میں اس کو غذا بھی مل رہی تھی، اسی میں اس کی حرکت بھی چل رہی تھی. باہر نکلا تو روتا ہوا نکلا اکثر و بیشتر. تو وہ ایک نئی کائنات ایک دفعہ سامنے آ گئی جس کا تصور پہلے نہیں تھا. تو اس نئے حالات کو دیکھ کر ایک تو فطری طور پر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے بکثرت روتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی ایک کچوکا لگاتا ہے بچوں کے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، کہ اس پر نہ شیطان کو اثر انداز ہو سکا اور نہ وہ روتے ہوئے پیدا ہوئے. سلامتی کے ساتھ سلام علیہ، سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے. بس یوم یموت، جس دن مریں گے. مرنے کا بھی وقت وہ ہے. اچانک انسان دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے، ساری دنیا چھوڑ کر، دنیا کے سارے اپنے مشغلے چھوڑ کر کسی اور جہان میں پہنچ گیا. یوم یموت، اس دن بھی انسان پریشان ہوتا ہے، کیا ہو گیا میرے ساتھ، آئندہ کیا ہوگا. تو سلامتی ہے ان کے اوپر اس دن بھی جس دن ان کو مریں گے. تیسرا انقلاب جو سب سے بڑا ہے وہ آئے گا اس وقت جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آدمی برزخی زندگی گزار کر جب اس کو حشر و نشر کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ایک نیا عالم سامنے آئے گا، ایک ہاؤ ہو کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. تو سلامتی ہو ان پر اس دن بھی جس دن ان کو دوبارہ زندگی پیدا کیا جائے گا. اب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ پیدائشی کے وقت بھی سلامتی، مرتے وقت بھی سلامتی، اور دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی سلامتی، اس سے آگے اور
کیا انسان کی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اب آگے ٹائم تو کچھ باقی ہے، آگے چلیں یا نہ کریں؟ ہیں؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق اللہ العظیم. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حضرت مریم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. گویا زکریا علیہ السلام کا واقعہ ایک تمہید تھی اور بتلانا اصل میں مقصود ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تو عام طریقے سے ہوئی، اگرچہ بڑھاپے میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس دنیا کے اندر جو عظیم شاہکار اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ حضرت مریم، کہ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو اس کے کچھ حالات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، صرف ترجمہ بھی اس کا کافی ہو سکتا ہے، چند جگہوں پر میں اس کی تھوڑی تشریح انشاءاللہ کروں گا. تو فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا. کہاں سے گئی تھیں اور مشرق کی طرف کون سی جگہ واقع تھی، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی. ظاہر یہ ہے کہ بیت المقدس ہی میں ان کا قیام رہتا تھا، تو بیت المقدس سے مشرق کی جانب کسی جگہ تشریف لے گئی تھیں. کیوں گئی تھیں اس کی بھی وضاحت قرآن نے نہیں کی. بعض نے کہا کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، غسل کے لیے گئی تھیں. بعض نے کہا کہ وہ چاہتی تھیں کہ مزید خلوت حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، تو اس لیے کسی
خلوت خانے میں گئی تھیں. بہرحال وہ کسی مکان جگہ گئیں. فاتخذت من دونہم حجابا، وہ جگہ اگرچہ خلوت کدا تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کے اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ مزید خلوت ہو جائے. اس حالت میں جب کہ وہ اس خاص تنہائی میں تھیں، فارسلنا الیہا روحنا، اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا. اور روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی روح قرار دیا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نہیں آئے بلکہ ایک ایسے مکمل انسان کی شکل میں آئے، صحت مند انسان کی شکل میں آئے. ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں. اس پر عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے دوسرے کی شکل کیسے بدل جاتی ہے، جنس کیسے بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے. اگر وہ جسمانی ہو تو جسمانی کے اندر بھی اگر کچھ اجزاء ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کبھی بدل جاتے ہیں، جس میں کوئی استحالہ نہیں. اور اگر روحانی ہے تو روح کو اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں ظاہر کر سکتا ہے. تو ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے. اب اچانک خلوت میں ایک نوجوان آدمی کھڑا نظر آتا ہے. تو قالت، حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ، میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی سمجھے خلوت کے اندر ایک نوجوان آدمی آ کر داخل ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوا کہ وہ کوئی زیادتی کرے گا، تو اس لیے فرمایا اگر تمہیں خدا کا ذرا بھی خوف ہے تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. قال، اس کے جواب میں اس نے کہا، انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اب اچانک ایک شخص کہہ رہا ہے پاکیزہ لڑکا دوں. قالت، حضرت مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، اور کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی معاذ اللہ بدکار عورت بھی نہیں ہوں. بچہ ہونے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو نکاح ہو اور کسی بشر نے ان کو چھوا ہو، یا اعوذ باللہ کوئی بدکار عورت ہو. تو نہ مجھے کوئی نکاح ہوا کسی سے اور نہ میں کسی کی بدچلن عورت ہوں. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. اور انجیل لوقا میں بیان کیا ہے کہ یوسف نجار سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو قرآن اس کی واضح تردید کر رہا ہے، کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا. قال کذالک، تو فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، بغیر نکاح کے ہو جائے گا. قال ربک هو علی حی، وہی بات فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا کروں گا تاکہ اس کو ایک نشانی بنا دوں لوگوں کے سامنے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کروں. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات تو پوری طرح طے ہو چکی ہے. تو اس نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آیا ہوں اور تمہارے بغیر کسی باپ کے، بغیر کسی شوہر کے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا. اور یہ فیصلہ ہو چکا. اس کے بعد قرآن نے تفصیل نہیں بتائی کہ کس طرح انہوں نے کیا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، فحملت ہو،
تو ان کو حمل ٹھہر گیا. جب حمل ٹھہر گیا پریشان ہوئی بیچاری. فانتبذت به مکانا قصیا، اس کو لے کر ایک دور جگہ چلی گئی. اور دور جگہ سے مراد ہے بیت اللحم بظاہر، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو وہ جو زچگی کا درد ہوتا ہے وہ ان کو لے آیا ایک کھجور کے درخت کے پاس. درد ہوا اور درد کے ساتھ وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی، اور اس حالت میں بے چینی کی حالت میں، ایک طرف تو درد ہو رہا ہے، درد خود تکلیف کی چیز ہے، دوسرے یہ کہ جب بچہ ہوگا تو میں دو لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی. تو اس نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. ویسے تو حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دین پر خوف ہو تو اس صورت میں موت کی تمنا بھی جائز ہے. جیسے قرآن کے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، جب کسی قوم سے آپ فتنے کا ارادہ فرما لیں تو مجھے فتنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت کر دی. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ جب میں کیسے صبر کروں گی اس حالت پر، تو کاش میں بھولی بسری ہو جاتی. فناداها من تحتها، نیچے سے فرشتے نے آواز دی اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور کھجور کے درخت کے شاطیر کو اپنی طرف کھینچو، ہلاؤ. تساقط علیک رطبا جنیہ، تو وہ تمہارے اوپر تازہ کھجوریں تم پر جھاڑ دے گا. فکلی واشربی وقرری عینا، تو کھاؤ بھی اور پیو بھی اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جیسے پہلے لائے تھے کہ لا کے ان کے گود میں ڈال دیتے، لیکن فرمایا کہ تھوڑی سی محنت بھی کرو، کہ اس سے توڑو. بتا دیا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنی چاہیے. اب یہ جو پریشانی تمہیں لاحق ہے کہ لوگوں سے میں کیا کہوں گی، فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر انسانوں میں سے کسی کو تم دیکھو تو فقولی، تو ان سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے پروردگار کے لیے ایک نظر مانی ہے روزے کی، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. یہ پہلی امتوں میں روزہ جس طرح کھانے پینے سے ہوتا تھا اسی طرح ایک خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا پچھلی امتوں میں. تو فرمایا کہ اس وقت حضرت مریم بھی سے فرمایا کہ تم نظر مان لو روزے کی، اور اگر کوئی تم سے بات کرے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہہ دینے کا مطلب اشارے سے کہہ دینا کہ میرا آج روزہ ہے جس میں بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب جب وہاں دور چلی گئی تھی اور وہیں پر سارے تربیت فرمائی، جب وہ اس قابل ہو گیا بچہ، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا تھا کہ کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، تو اپنے بچے کو لے کر اٹھا کر لے کے آئیں اپنے اصل جگہ پر. قالو، لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا. جئت شیئا فریا، فریا اس کا کسی کو کہتے ہیں بہتان لگانے کے بھی معنی میں آتا ہے اور کئی معنی میں آتا ہے. یہاں پر بتائیے کہ انتہا کو پہنچ گئی تم اپنے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اور کہا کہ اے ہارون کی بہن تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدچلن نہیں تھی، تمہارے بچہ کہاں سے آ گیا. ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تو سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن ان کے بھائی کا نام ہارون تھا،
جس کی وجہ سے ان کو ہارون کی بہن کیا کر انہیں پکارا. تو کہا کہ تمہارا باپ بھی بدچلن نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی بدچلن نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ بات کہ تمہارا باپ بدچلن برا آدمی نہیں تھا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی آدمی اگر نیک ہو تو اس کی اولاد کو اس کے نام بدنام کرنے کی سے بچنا چاہیے اور اس کو بھی اسی کے صفات حاصل کرنی چاہیے. فاشارت الیہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھو. قالو، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے. قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا تو وہ اپنا انہوں نے رخ بدلا اور جو بات کرنے والے تھے ان کی طرف رخ کر لیا اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے قدم پر سارے شرک کی جڑ کاٹ دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی کہ دینے والا ہے. جب میں پیغمبر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، یعنی نئی کتاب دے گا. پہلے تورات آ رہی تھی، اب نئی کتاب آئے گی. وہ جعلنی نبیہ، اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے. وہ جعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا. وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے میرے پروردگار نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں. یہ سب بچہ بول رہا ہے. ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. نماز و زکوٰۃ کی تلقین پھری. اس سے نماز و زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت بھی نماز و زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر فرمایا. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں گا. ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، اب پھر جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہتے حضرت عیسیٰ سے خود کہلوائے اللہ تعالیٰ نے. والسلام علی یوم ولدت، سلام اللہ طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جب میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن کے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ وہی الفاظ ہیں جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، اب ان کی زبان سے کہلوا دیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.